بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی 6 آیتیں ہو چکی ہیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ ومانا خان صاحب چلے گئے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما يعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما يذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد صدق اللہ العظیم۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ سن لیں۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، هو الذی، اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے، اللہ وہ ذات ہے، انزلہ جس نے اتارا، علیہ کا آپ پر کتاب کو۔ اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے آپ پر کیا چیز اتاری؟ کتاب۔ منہ، اس کتاب کا ایک حصہ ہے، آیات محکمات، آیتیں ہیں اٹل، آیتیں ہیں، یہ ذرا غور سے سنیں آج کا ذرا، آیات آیتیں ہیں، محکمات اٹل، ہن وہی، ام الکتاب کتاب میں اصل ہے، وہی کتاب کا اصل ہے، وَأُخَرُ، اور کچھ دوسری آیات ہیں متشابہات جو ان میں متشابہ ہیں، وَأُخَرُ، اور کچھ اور آیتیں ہیں متشابہات جن کی مراد معلوم نہیں ہے، آسان ترجمہ، جن کی مراد معلوم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دوبارہ سن لیں اس آیت کا ترجمہ۔ والذی، اللہ وہ ذات ہے کہ انزل علیک الکتاب، کہ جس نے آپ پر کتاب کو اتارا، منہ، اس کتاب کا ایک حصہ ہے، آیات محکمات، آیتیں ہیں اٹل، اس کتاب کا ایک حصہ ہے مشتمل، اس میں کیا ہیں؟ آیتیں ہیں اٹل، ہن ام الکتاب، وہی کتاب کا اصل ہے، وہی کتاب کا اصل ہے، کہتے ہیں اصل کو، وہی کتاب کا اصل ہے، وَأُخَرُ، اور کچھ دوسری آیات ہیں متشابہات جس کی مراد معلوم نہیں ہے، جس کی مراد معلوم نہیں ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ، پس بہرحال وہ لوگ، فی قلوبہم، جن کے دلوں میں زیغ کجی ہے، پس بہرحال وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں کیا ہے؟ زیغ کجی ہے، فیتبعون، پس وہ پیروی کرتے ہیں، ما، ان آیات کی، تشابہ منہ، جن کے دلوں میں کجی ہے تو وہ پیروی کرتے ہیں، ما تشابہ منہ، ان کی جو ان میں متشابہ آیات ہیں، ٹھیک ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیروی کرتے ہیں ان کی جو ان میں متشابہ آیات ہیں، ابتغاء الفتنۃ، فتنے کو طلب کرتے ہوئے، ابتغاء طلب کرتے ہوئے، الفتنۃ فتنے کو، وابتغاء تأویلی، اور حقیقت کو طلب کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، وابتغاء، اور طلب کرتے ہوئے، تأویلی ہی، اس کی حقیقت کو، وما یعلم تأویلہ، اور کوئی نہیں جانتا، اور حالانکہ کوئی نہیں جانتا، تأویلہ، اس کی حقیقت، ان آیات کی حقیقت، الا اللہ، سوائے اللہ کے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ، اور حالانکہ کوئی نہیں جانتا ان آیات کی حقیقت سوائے کس کے؟ اللہ کے، اور والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو پختہ ہیں علم میں، راسخ ہے، اور وہ لوگ جو پختہ ہیں کس میں؟ علم میں، یقولون، وہ کہتے ہیں، آمنا بہ، ہم ان پر ایمان لے آئے۔ یہ جو متشابہ آیات ہیں نا، جن کا مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے، جس کی حقیقت ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم ان پر کیا لے آئے ہیں؟ ایمان لے آئے ہیں۔
کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، کل من عند ربنا، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے الا اولو الالباب، مگر عقل مند لوگ، نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر کون لوگ؟ عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور دے ہمیں من لدنک، اپنی طرف سے، رحمتاً رحمت، اپنی طرف سے ہمیں رحمت بھی دے، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی دینے والا ہے، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک آپ، جامع الناس، جمع کرنے والے ہیں، الناس، لوگوں کو، لیومن، اس دن میں، لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں ہے، اس دن میں آپ تمام لوگوں کو جمع کرنے والے ہیں کہ جس دن میں شک نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، میعاد وعدے کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، خلاف ورزی نہیں کرتا اپنے وعدے کی۔ یہ ان آیات کا ترجمہ پتہ نہیں سمجھ آیا ہوگا یا نہیں، لیکن جب تفسیر بیان ہوگی انشاءاللہ آپ کو انشاءاللہ دوبارہ ترجمہ کر کے دیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ یہ بات کل بھی بیان ہوئی کہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا، اور مکہ جو تھا یہ ایک دارالخلافہ تھا اور مرکز تھا، اور جب کسی ملک کا مرکز فتح ہو جاتا ہے نا تو گویا پورا وہ ملک فتح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، گویا وہ سارا ملک، جب اس کا دارالخلافہ فتح ہو جائے نا، کسی بھی ملک کا مرکز فتح ہو جائے تو گویا وہ سارا ملک فتح ہو گیا۔ تو جو ہی مکہ فتح ہوا تو گویا اب پورا عرب فتح ہو چکا ہے، اور اسلام کے سائے کے نیچے پورا عرب آ چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ فتح کب ہوا؟ 8 ہجری میں۔ تو اسی طرح خیبر کا علاقہ بھی فتح ہوا، اور طائف کا علاقہ بھی فتح ہوا، اسی طرح یمن کا علاقہ بھی فتح ہوا، اور یمن کے 2 صوبے تھے، ان دونوں صوبوں میں یہودی آباد تھے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے بندوں کو بھیجا، صحابہ کو، اور ان کو سمجھایا کہ وہاں پر ان 2 صوبوں میں یہودی ہیں، اور اپنے 2 بندوں کو گورنر کے طور پر بھیجا۔ یمن بہت بڑا علاقہ تھا، ابھی تو چھوٹا ہے، تو ان کے لیے 2 گورنر ضرورت تھے، اتنا بڑا علاقہ تھا۔ 2 گورنروں کو بھیجا گورنر بنا کے، اور ان کو بتایا کہ آپ نے یہ اصول ان کے سامنے رکھنے ہیں، اور بتانا ہے کہ یہ ٹیکس ہے آپ کے اوپر، ہم یہ ٹیکس عائد کرتے ہیں، ہماری آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اور آپ کی ہمارے اوپر یہ حقوق ہے، ہمارے آپ کے اوپر یہ حقوق ہے کہ آپ لوگوں نے ٹیکس دینا ہے، ہمارے وفادار رہنا ہے، رعایا میں رہنا ہے، ہمارے خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، بغاوت نہیں کرنی ہے، یہ سارے حقوق، اور ان کے ہمارے اوپر جو ان کے حقوق بنتے ہیں وہ بھی بتانے ہیں ساری بات۔ اب یمن بھی فتح تقریباً ہو گیا، کیونکہ مسلمانوں کے گورنر تھے دونوں، اور طائف بھی ہے، اور خیبر کا علاقہ بھی ہے، پورا عرب اسلام کے سائے کے اندر ہے۔ تو یمن کے ساتھ نجران کا علاقہ تھا، تو یہ نجران میں عیسائی رہتے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ یہودی تو بڑے کھڑپینچ ہے، یہ قابو آ گئے ہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے، یہ ٹیکس دینے پر آمادہ ہو چکے ہیں، تو ہم تو نہیں لڑ سکتے مسلمانوں کے ساتھ، جب یہ یہودی اتنے کھڑپینچی میں جو ہے، یہ تو کسی کو مانتے ہی نہیں ہے، اور یہ جو ہے ان کے انڈر آ گئے ہیں، پھر ہماری کوئی جرت نہیں ہے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف لڑیں۔ تو اس سے پہلے کہ مسلمان یہاں تک پہنچ جائیں، ہم خود ہی جاتے ہیں، اور جو ہے ان کے پاس جاتے ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ کے جو قواعد و ضوابط ہیں وہ ہمیں سمجھا دیں، اور جو ٹیکس وغیرہ لگانا ہے ہم آپ کے وفادار رعایا بن کے رہیں گے، تو آپ کے جو ہمارے اوپر حقوق ہیں ہم وہ ادا کریں گے، اور ہمارے جو آپ پر حقوق ہیں آپ وہ ادا کریں۔ تو یہ 60 آدمیوں کا ایک وفد، جس میں بڑے بڑے مذہبی رہنما، ان کا لاٹ پادری جو ہے وہ بھی تھا، اور سیاسی رہنما، اور وڈیرے جتنے بھی، یعنی بہت مؤثر وفد تھا، یہ بڑا باثر وفد تھا، 60 آدمیوں کا، پورے نجران کا نچوڑ تھا۔ یہ آیا مدینہ، اور انہوں نے پوچھا، ان کا جو بڑا تھا اس کا نام عاقب تھا، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہاں پر ملیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ مسجد نبوی کے ساتھ یہ چھوٹا سا حجرہ ہے اس میں۔ تو شروع سے بڑے حیران ہوئے کہ یہ پورے عرب کا، یعنی
قبضے میں اور چھوٹے سے اجرے میں اور نہ کوئی پیرادار ہے نہ کچھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملے، بادشاہت کی کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ذرا جو بھی آپ کے حقوق ہیں وہ ہمیں بتا دیں اور ہم آپ کے وفادار رعایا بن کے رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں ان سے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے کو بلایا، ان سے کہا کہ یہ آپ کے مہمان آئے ہیں، ہمارے مہمان آئے ہیں، تو ان کا یہ سواریوں کے ٹھہرنے کی جگہ بھی بندوبست کر لو، اور یہ 60 آدمی ہے تو ان کو ایک جگہ پر ان کا بھی بندوبست کر دو، کھانے پینے کا اور رہنے کا جتنا بھی ہے۔ صحابہ کرام نے یہ تجویز پیش کی کہ ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے کہ ہم 60 آدمیوں کو ایک جگہ پر رکھیں، اتنے بڑے محلات گھر تو ہے نہیں ہے، ہاں 2 3 آدمی ہم رکھ لیں گے اپنے اپنے گھروں میں، ان کو کھانا دیں گے، بس ان کی سواریوں کا بندوبست بھی ہم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی، آپ نے ان کے سامنے رکھی، انہوں نے کہا ہم آپس میں مشورہ کر دیں۔ انہوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا یہ تو ہم 2 جائیں گے نا، تو یہ صحابہ کرام بڑے با اخلاق لوگ تھے، وہ تو صحابہ کرام، اور حق بات تو دل پر سرایت کر دی ہے، تو یہ لوگ یہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے 60 آدمی 2 کر کے جائیں، یہ صحابہ ان کو تبلیغ کرتے رہے، گھر میں کھانا بھی کھلاتے رہے ساتھ ساتھ، وہ تبلیغیوں کی طرح، تو یہ ان کو تبلیغ بھی کرتے رہے تو دباتے بھی رہیں، تو یہ نہ ہو یہ جو ہے مسلمان ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا مشورے میں ہمارا یہ طے ہوا ہے کہ ہم 60 آدمی ایک ہی جگہ پر رہیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، مسجد نبوی ہے اس میں رہ لو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مسجد نبوی میں ہی 60 آدمی رہیں گے، ہم ادھر ہی نماز پڑھیں گے اپنے قبلے کی طرف۔ فرمایا ٹھیک ہے تم اپنے قبلے کی طرف رہو اور نماز پڑھو۔ صحابہ سے کہا کہ ان کی جو آپ نے خدمت ہو سکتی ہے آپ اس سے کر لیں۔ بعضوں نے چھپ کے کہا صحابہ سے کہ ہم شراب بھی پیتے ہیں، انہوں نے کہا اس شراب کا نام بھی نہ لو، نہ خنزیر کا نام لو، جو حلال چیزیں ہیں وہ ہم تمہیں کھلائیں گے، باقی شراب ادھر نہیں ہے نہ خنزیر ہے، وہ اپنے علاقے میں جاتے ہو تو جاؤ، ادھر کوئی شراب نہیں ہے، اس کا نام بھی نہیں لینا۔ تو یہ ادھر رہتے تھے، تو ان کے بڑے لاٹ پادری بھی تھا اور بڑے مذہبی رہنما تھے، تو اسی طرح بعد میں ایک مذہبی گفتگو بھی شروع ہوئی، علمی گفتگو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ بات کل بھی بیان ہوئی کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں نا، تو ان کا جو لاٹ پادری تھا بڑا، وہ کہتا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور اللہ کی خدائی میں شریک مانتے ہیں، اللہ کے بیٹا مانتے ہیں اور اس کی خدائی میں ہم اس کو شریک مانتے ہیں۔ اور قرآن نے بھی جو ہے ان کے 3 عیسائیوں میں 3 طبقات ہیں، 3 ان کے جو ہے فرقے ہیں عیسائیوں کے، جس کو قرآن نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور کہ پہلا فرقہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، وہ کہتے ہیں وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ علیہ السلام یہ کیا ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ ایک فرقہ کہتا ہے۔ دوسرا فرقہ کہتا ہے کہ ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تعالیٰ ان تینوں میں سے تیسرا ہے، اللہ تعالیٰ ان تینوں میں سے تیسرا ہے۔ یہ قرآن کی آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، مطلب یہ ہے کہ 3 خدا ہیں، 3 خداؤں، یعنی خدائی کے جو رکن ہے وہ 3 ہے، ٹھیک ہے، تینوں سے مل کر خدا بنتا ہے، ایک اللہ رب العزت ہے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور تیسرا جو ہے نا اس میں بھی 2 گروپ بن جاتے ہیں۔ تیسرے میں یہ کہتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں جبرائیل امین ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں مریم علیہ السلام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرا گروپ ہے جو کہتے ہیں کہ 3 لوگ مل کر جو ہے خدا بنتے ہیں، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام، اور آگے تیسرے میں پھر 2 گروپ الگ بن جاتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ مریم علیہ السلام تیسرے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ نہیں جبرائیل امین تیسرے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا گروپ ہے عیسائیوں کا جس کو قرآن نے ذکر کیا تینوں کو، اور تیسرا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ان اللہ هو المسیح ابن مریم، تیسرا گروپ کہتا ہے کہ اللہ، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہی اللہ ہے۔ تیسرا گروپ کیا کہتا ہے کہ یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے یہی اللہ ہے، مطلب انہوں نے اتنی عبادت کی، اللہ نے اللہ کی اتنی عبادت کی کہ اللہ نے ان کے اندر حلول کر لیا ہے، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے جسم میں حلول کر لیا ہے۔ اب ان سے جتنے بھی معجزات صادر ہو رہے ہیں یہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں کر رہے بلکہ یہ اللہ سے صادر ہو رہے ہیں، اور یہ اللہ معجزات یعنی یہ سارا جو دکھا رہا ہے۔ تو یہ 3 گروپ ہے، پہلا گروپ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، دوسرا گروپ کہتا ہے کہ تینوں سے مل کر خدا بنتا ہے جو دوسرا ہے، اور تیسرا کہتا ہے کہ نہیں یہ جو عیسیٰ علیہ السلام یہی خدا ہے، 3 نہیں ہے، یہی خدا ہے۔ اس تینوں عیسائیوں میں جو تینوں فرقے ہیں اس کو قرآن نے بھی ہائی لائٹ کیا ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا بیٹا مانتے ہیں ان کو اور اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت کسی سے پیدا ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔
فرمایا عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں یا نہیں؟ فرمایا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کسی ماں کے پیٹ میں رہے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا عیسیٰ؟ فرمایا رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ رب العزت سے کوئی چیز مخفی ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کو جتنا اللہ نے علم دیا اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی علم ہے؟ فرمایا نہیں، جو اللہ نے دیا وہی علم ہے ان کا۔ فرمایا اچھا۔ فرمایا اللہ رب العزت کھاتے پیتے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کھاتے پیتے بھی ہیں۔ عرض یہ کہ ساری باتیں ان کے سامنے بیان کی۔ فرمایا اللہ پر موت آئے گی؟ عیسائیوں نے کہا، اس پادریوں نے کہا کہ نہیں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر فنا آئے گی، موت آئے گی؟ فرمایا آئے گی۔ تو پھر فرمایا کہ کس وجہ سے تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہو، خدائی میں شریک کرتے ہو؟ وہ ایک چیز میں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک چیز میں بھی خدا کے ساتھ شریک نہیں ہے، پھر کس وجہ سے تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کی خدائی میں شریک یا خدائی کہتے ہو؟ کون سی چیز؟ جب ان کے پاس جواب نہ ہوا نا، پھر تو خاموش تو دنیا میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ کسی کے پاس جواب نہ بھی ہو تو خاموش تو رہتا کوئی بھی نہیں ہے۔ ان کے پاس جواب نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے جو سورہ نساء میں 171 نمبر آیت ہے اس میں لکھا ہوا ہے وَكَلِمَةٌ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، کہ اللہ کا یہ کلمہ ہے، یہ عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے کہ اللہ نے اسے مریم میں ڈالا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے روح ہے، یہ اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے وہ کلمہ مریم علیہ السلام میں ڈالا اور یہ اللہ کی طرف سے روح ہے۔ تو یہ کلمے سے کیا مطلب ہے، روح سے کیا مطلب ہے؟ یہ روح اللہ کا روح، اللہ کا کلمہ، تو یہ جو آپ کے سورہ نساء میں آتا ہے 171 نمبر آیت میں آتی ہے یہ بات، تو کلمے سے کیا مطلب ہے اور روح سے کیا مطلب؟ تو بات کو گول مول کرنے کے لیے یہ بات انہوں نے کی۔ تو پھر کلمے سے تو مطلب یہ ہے ظاہری طور پر کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اللہ نے یعنی بغیر باپ کے، کوئی والد نہیں تھا، بغیر باپ کے اللہ نے فرمایا کن ہو جا فیکون، وہ ہو گیا۔ کلمہ کن کے، اللہ کے کلمہ کن سے براہ راست پیدا ہوئے۔ اور اللہ کی طرف سے روح، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے براہ راست جو ہے مریم علیہ السلام کے اندر عیسیٰ کی روح ڈالی، ٹھیک ہے، براہ راست ہوتا ہے نا، ایک پوری ترتیب ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، والد ہوتا ہے اور پورے 4 مہینے کے بعد روح آتی ہے، نہیں، براہ راست اللہ رب العزت نے مریم علیہ السلام کے جو بطن میں روح ڈالی، اور یہ اللہ کا کلمہ کن ہے۔ باقی اللہ نے کس طرح کلمہ کن سے پیدا کیا اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، باقی اللہ رب العزت نے براہ راست کس طرح روح ڈالی یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے اور اللہ نے براہ راست اس میں روح ڈالی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے یہ بات جو ہے ان کو کوئی جواب نہیں آیا تو انہوں نے یہ بات رکھی۔ اسی سلسلے میں یہ قرآن کی آیات ہے، اب آگے سمجھے۔ فرمایا هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، انزل، جس نے اتارا، علیہ کا، آپ پر، الکتاب، کس کو؟ کتاب کا، کتاب کو، منہ، اس کتاب کا ایک حصہ، آیات محکمات، اس میں اٹل آیتیں ہیں، اس کتاب کے ایک حصے میں کیا ہے؟ اٹل آیتیں ہیں۔ ہن ام الکتاب، وہی کتاب کا اصل ہے، ہن وہی ام الکتاب، کتاب کا اصل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے قرآن مجید۔ ایک حصہ تو وہ ہے کہ اس محکمات کہتے ہیں کہ وہ آیات جس کا معنی اور مفہوم بالکل واضح ہو، اٹل آیتیں، محکم آیتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کا معنی بالکل واضح ہو اور کوئی مفہوم نہ نکل رہا ہو، ایک ہی مفہوم بنتا ہو اور بالکل اس کا معنی بالکل واضح ہو، جس طرح ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس کا کوئی اور مطلب ہے؟ نہیں ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اب اس کا کوئی اور مطلب نکل سکتا ہے؟ آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، اس کا کوئی اور مطلب ہے؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض کر دی گئے ہیں۔ تو فرمایا یہ کتاب ہے اور کتاب کا ایک حصہ وہ جو ہے کس پر مشتمل ہے؟ وہ اٹل محکم آیات پر مشتمل ہے۔ اور فرمایا ہن ام الکتاب، وہی اصل کتاب کا اصل حصہ وہی ہے۔ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کی مراد معلوم نہیں ہے،
وَأُخَرُ اور کوئی آیتیں ایسی ہیں متشابہات جن کی مراد معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتاب کا، اور یہ جو حصہ ہے نا کتاب کا اصل حصہ، تو اسی کو جو ہے اس کا معنی بھی معلوم ہے اور اس کا مفہوم بھی معلوم ہے، اصل کتاب، اور یہ دوسری جو آیات ہے جس کا معنی معلوم نہیں ہے، جس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، تو اس کی حقیقت میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اللہ خود فرماتے ہیں اگلی آیات میں اس کی حقیقت، ہاں اتنا ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، باقی اس آیات کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن میں آتا ہے الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ استوا کا مطلب بیٹھنا ہوتا ہے، استوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹھنا۔ تو رحمان عرش پر بیٹھا ہوا ہے، رحمان قرآن کی آیت ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان کس پر مستوی ہے؟ عرش پر۔ اب کس طرح بیٹھا ہے؟ اب دوسری آیات میں اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے مثل کوئی چیز نہیں ہے، میرے ساتھ کسی چیز کو تشبیہ نہ دو کہ اللہ اس طرح ہو سکتا ہے، اللہ اس طرح، لیس کمثلہ شیء، میری طرح کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان جو ہے وہ عرش پر مستوی ہے۔ اب بیٹھا ہے تو کس طرح بیٹھا ہے اس کی حقیقت کون جانتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے اس کی حقیقت، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دوسری آیات میں، اس طرح قرآن کی آیت میں اللہ فرماتے ہیں بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، مانا تو ہمیں آ گیا، لیکن اس کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے کہ اس کے ہاتھ کس طرح ہوں گے، ہتھیلیاں ہوں گی، انگلیاں ہوں گی، ناخن ہوں گے۔ اس حقیقت میں ہم اس حقیقت کو، اس کے ہاتھ کس طرح ہیں، کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسے کوئی بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو آیات ہے نا، یہ جو آیات ہے، یہ آپ کو میں نے صرف دو مثالیں دی ہیں، یہ جو آیات ہے، اسی طرح روح من، یہ جو وکلمۃ القاہا الی مریم وروح من، کہ یہ جو عیسیٰ ہے یہ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ رب العزت نے مریم کے اندر ڈالا اور یہ اس کی طرف سے روح ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کلمہ کن سے عیسیٰ علیہ السلام بنے اور براہ راست اللہ نے روح ڈالی مریم میں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے، کس طریقے سے ہوا، وہ کیفیت کیا تھی، اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ٹھیک ہے۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو بہت سی یہ کچھ ہی آیات ہیں متشابہات، ٹھیک ہے۔ تو کچھ آیات ایسی ہیں جو متشابہات ہے، جس کا معنی، جس کا مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں کیا ہے کہ ہم تو ان آیات پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ان آیات کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ہاں، جو اللہ کو جو معلوم ہے، جو اللہ کو حقیقت، ہم اسی پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جو وہ آیات ہیں وہ کہتے ہیں نماز قائم کرو، روزہ رکھو، باقی تو وہ اس کی کوئی دوسرا مفہوم نکل ہی نہیں سکتا۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ، پس بہرحال وہ لوگ، فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں کجی ہے، فَيَتَّبِعُونَ، پس وہ پیروی کرتے ہیں، مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، ان کی جو ان میں متشابہ ہیں، جن کے دلوں میں کجی ہے نا، یہ تو وہ قرآن کی ان متشابہ آیات کی پیروی کرتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں، اسی میں لگے رہتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ فتنے کو تلاش کرنا، فتنہ ڈالنا لوگوں میں کہ دیکھو اس آیت میں کیا لکھا ہوا ہے۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، فتنے کو پھیلانا، فتنے کو طلب کرنا، وابتغاء تأویلہ، اور اس کی حقیقت کو معلوم کرنا، اور اس کی حقیقت کو معلوم کرنا۔ حالانکہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور کوئی نہیں جانتا ان آیات کی حقیقت الا اللہ، سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے۔ اس کی حقیقت میں وہ پڑھتے ہیں اور فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اصل کتاب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جو اصل کتاب ہے، اصل کتاب میں سیدھی سیدھی بات آئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اور اصل بات کو چھوڑتے ہیں کہ اللہ نے بھیجا ہے، اور انہوں نے یہ صاف صاف کہا ہے کہ دیکھو مجھے اللہ کا شریک نہ بناؤ، میں تو اللہ کا رسول ہوں۔ یہ ساری صاف صاف باتوں کو قرآن کی چھوڑ کر اس آیت کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، وَكَلِمَةٌ أَلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ۔ تو ان کا مقصد کیا ہے؟ فتنے کو تلاش کرنا اور اس کی حقیقت میں تلاش کرنا، اور فرمایا اس کی حقیقت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ،
آگے فرمایا جو پختہ ہے علم میں، والراسخون فی العلم، جو پختہ ہے کس میں؟ علم میں، یقولون، وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، ہم ان آیات پر ایمان لے آئے، باقی اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ ان متشابہ آیات پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ یہ ہم ان پر، باقی اس کی حقیقت اللہ جانتے ہیں۔ کل من عند ربنا، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، یہ جتنی بھی آیات ہیں، محکم آیات ہے، متشابہ آیات ہے، ان کی حقیقت جو ہے یہ سب، یہ جتنی بھی محکم اور متشابہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، جن کے معنی و مفہوم ہمیں سمجھ آتے ہیں، ہم ان پر جو اصل کتاب کا اصل ہے ہم ان پر ان کو سمجھتے ہیں، باقی جن آیات کو ہماری سمجھ سے اس کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، باقی اس کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں۔ فرمایا وما یذکر، اور نصیحت ان باتوں سے نہیں حاصل کرتے الا اولو الالباب، مگر عقل مند لوگ نصیحت ان باتوں سے۔ آپ سمجھ جاتے رہے کہ متشابہ کی نہ پیچھے پڑھو، لیکن یہ لوگ پھر بھی پیچھے پڑے رہیں گے۔ فرمایا ربنا، اے میرے رب، لا تزغ قلوبنا، نہ ٹیڑھے کر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، وہب لنا من لدنک رحمہ، اور دے ہمیں اپنی طرف سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی دینے والا ہے۔ ربنا، اے ہمارے رب، انک، بے شک آپ، جامع الناس، جمع کرنے والے لوگوں کو، لیومن، اس دن کے لیے، لا ریب فیہ، جس دن میں کوئی شک نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یخلف المیعاد، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے سب کو اکٹھا کرنا ہے ایک دن میں، تو اس وعدے سے وہ جو ہے وہ اس میں خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی ہے سب کو؟ یہ ذرا مشکل آیات تھی تو آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔